اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم نے ایک کلپ دیکھی امکان خطا اور وقوع خطا کے موضوع پر، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی۔ انہوں نے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ میں نے جو بی بی سیدہ کے بارے میں کہا تھا کہ بی بی سیدہ سے خطا ہوئی تھی، تو اس اپنی بات کی صفائی کے لیے اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے فتاوی رضویہ میں ایک عبارت انہوں نے بیان کی ہے، اور اس عبارت کو بطور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ ہمارے بزرگ امام احمد رضا بریلوی صاحب کی یعنی کہ تعبیر پر انہوں نے سارا اپنی غلطی کا ملبہ امام احمد رضا کی اس تعبیر پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کیا انسان اپنی غلطی سے رجوع کر لے تو کیا اس کی شان گھٹ جاتی ہے؟ آپ نے قبلہ بی بی سیدہ کے بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ غلط تھے، پوری ملت اسلامیہ علماء آپ سے احتجاج کر رہے، آپ رجوع کر لیں، لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا۔ آپ نے پیر مہر علی شاہ ان کی تعبیر پر آپ نے غلط بیانی کی کوشش کی، جس پر جو ان کے چاہنے والے تھے وہ سراپا احتجاج ہو گئے، اور انہوں نے تعبیر پر واضح کیا کہ یہ آپ کی غلط بیانی ہے، آپ نے رجوع نہیں کیا۔ پھر آپ نے پیر نصیر پر آپ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ بھی اس طرح کہتے ہیں، انہوں نے آپ کے اوپر رد کر دیا، پھر بھی آپ نے رجوع نہیں کیا۔ اور پھر آپ رجوع کوئی اپنے برابر والے کی شان کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر جاہ پرستی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ جب صحابہ کرام ایک بڑی جنگ سے آئے تو رسول نے فرمایا کہ تم ایک چھوٹی جنگ سے آئے ہو، بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہو، جہاد اصغر سے آ رہے ہو، جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو۔ وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ انسان کے اپنے اندر کی اس سے انسان کو لڑنا پڑتا ہے۔ آپ بی بی زہرا سیدہ کائنات رسول کی بیٹی کی شان میں گستاخی کریں اور وہ گستاخی آپ کو علماء احساس دلائیں، تو کبھی آپ پیر نصیر پر اپنے غلطی کا ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں، کبھی پیر مہر علی شاہ کے اوپر آپ ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں، اور حد تو یہ ہو گئی کہ بریلوی مسلک کے جو امام ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، آپ نے ان کے اوپر یہ بات ڈال دی۔ ابھی ہم یہاں پر اس کا حوالہ آپ کو اس میں نظر آ جائے گا اسکرین پر۔ یہاں جو ہے مسئلہ وہ صرف اتنا ہے کہ ایک بحث ہے جس میں امام احمد رضا خان بریلوی اپنے مخالفین کو جواب دے رہے ہیں۔ مخالفین کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک سے امکان خطا ہے لیکن وقوع خطا محال ہے۔ اس پر امام احمد رضا خان بریلوی اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ امکان کذب ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا، مستلزم ہے اس کا لازمہ یہ نکلے گا سادہ الفاظ میں، اگر ہم نے کہا اللہ سے کذب کا امکان مان لیا جائے تو اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ ہمیں ماننا پڑے گا کذب اللہ سے واقع ہوا ہے، یعنی امکان کذب مستلزم وقوع کذب ہے۔ یہ بیان ہے جو اس کتاب کا۔ اچھا، اس میں انہوں نے ان دو چیزوں کے لازم ملزوم کا جو ملازمہ امام احمد رضا خان بریلوی نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ چونکہ اللہ کے معاملات میں انتظار نہیں ہے، یہ ابھی ہم اس کو دکھا دیتے ہیں، آپ کو اس میں نظر آ جائے گا۔ اب ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی جسارت
اتنی کہ اپنے مسلک کے امام کے لیے آپ یعنی کہ اس طرح یعنی کہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ تعبیر، یہ عبارت ہم تمام بریلوی مسلک کے علماء سے خاص طور پر درخواست کریں گے کہ یہ ہے فتاوی رضویہ، اور فتاوی رضویہ جلد ہے 15. اس میں صفحہ ہے 344. آپ تمام علماء اس کا ذرا بغور مطالعہ کر آپ آصف جلالی صاحب سے آپ رجوع کا تقاضا کریں کہ ایک بحث جو خالصاً خدا وحدہ لا شریک کے بارے میں ہے، آپ اس بحث کو کس طرح غیر اللہ میں جا کے منطبق کر سکتے ہیں. منطبق نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہم ایک مثال دیں. ہم لوگ سمیع ہیں یا نہیں ہیں؟ سنتے ہیں. ہم لوگ کلام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ زبان ہماری چلتی ہے، ہم کلام کرتے ہیں. اللہ متکلم نہیں ہے؟ اللہ بھی متکلم ہے، اللہ بھی سمیع ہے. لیکن اللہ کے لیے سمیع کو ہم متصف کرتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ. اللہ متکلم ہے، تو اس اللہ کے متکلم ہونے کے ساتھ کیا غیر اللہ کو وہاں لے جا کے چپکا سکتے ہیں آپ؟ ہم متکلم ہیں زبان سے، ہماری زبان ہے تو چل رہی ہے، تو آواز آ رہی ہے. لیکن خدا وحدہ لا شریک متکلم ہے مظہر آثار کلام کی روشنی میں. یعنی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، اللہ نے کلام کیا، زبان سے کلام کیا. ہم اپنے کلام میں زبان کے محتاج ہیں، خدا وحدہ لا شریک اپنے کلام کرنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس چیز سے چاہے کلام کو ظاہر کر دے. کوہ طور پہ کلام کیا. درخت، جب حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کو لے کر گئے تو وہاں اللہ نے کلام کیا، درخت سے آواز آئی. تو خدا وحدہ لا شریک کے لیے جب متکلم ہم کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے لیے جو متکلم کا کانسیپٹ ہے، اللہ کے لیے جو متکلم کا شرعی عنوان و بحث ہے، وہاں غیر اللہ کو لے جا کے ہم نہیں بٹھا سکتے. آپ نے اپنی یہ بات کہ بی بی معصومہ، بی بی سیدہ خطا پر تھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خطا پر تھیں، اس کو آپ دلیل کے طور پر لے کر آ رہے ہیں. اللہ کے جو امام احمد رضا خان بریلوی نے بحث کی ہے کہ امکان کذب مستلزم وقوع کذب ہے، امکان خطا مستلزم وقوع خطا ہے. خدا وحدہ لا شریک کیونکہ وہاں انتظار نہیں ہے. آپ اس کو بی بی سیدہ پہ لے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سیدہ سے امکان خطا تھا یا نہیں تھا؟ بس جب امکان خطا تھا تو امکان خطا مستلزم ہے وقوع خطا کا. اب ہم آپ کو اس کا ایک ردی جواب عرض کریں. کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ کیا معصوم ہے؟ معصوم نہیں ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ بی بی سیدہ چونکہ معصوم نہیں ہے، اگر ہم ان کو معصوم کہتے تب یہ ہم قاعدہ جاری نہ کرتے. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ معصوم ہے؟ معصوم نہیں ہے. کیا ان کی عمل میں امکان خطا ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ معصوم نہیں ہے لہذا امکان خطا ہے. پر جب امکان خطا ہے تو مستلزم وقوع خطا ہو گیا. آپ نے اپنے مسلک کے امیر کے بارے میں ان کی عبارت کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے یہ سوچا کہ چونکہ عبارت کچھ عجیب الفاظ سے ہے، کچھ فلسفیانہ جملوں سے ہے، لہذا ہر کوئی سمجھے گا نہیں اور آپ یہاں سے نکل لیں گے. کیا بریلوی مسلک میں صرف آپ ہی ایک مفتی ہیں؟ اور آپ مفتی یعنی مفتی میرے خیال میں کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ جو انسان اپنے اوپر لگا لے تو وہ ہو جائے گا. علم سے عالم بنتا ہے، اور عالم کی جو اپر کلاس ہے اسے ہم مفتی کہیں گے، مجتہد کہیں گے. اور اگر فرض کریں کہ آپ نے یہ سب دانستہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بحث اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی جو زیر بحث گفتگو ہوتی ہے اسے غیر اللہ پہ منطبق نہیں کر سکتے، معلوم تھا پھر بھی آپ نے کیا ہے، تو پھر بہت ہی افسوس ہے اور حیرت ہے. اور اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو پھر آپ عالم کون سے ہیں؟ بہرحال آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ کو رجوع کرنا چاہیے. اور ایک بات ہم اور عرض کریں قبلہ، بہت ہی مؤدبانہ، اور ہمیں اس ادب کی تعلیم جو ہے خدا وحدہ لا شریک کے نبی محمد مصطفیٰ اور آل رسول اصحاب رسول نے ہمیں اسی طرح ہمیں دی ہے. آپ نے لاکھ بی بی سیدہ کی شان میں توہین کی ہے، لیکن ہم آپ سے اسی طرح ہمیں گفتگو کرنا چاہیے.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ لا الہ الا ہو.